یہ وائرل بیماریاں جب بہت زیادہ چلتی ہو، وبائی بیماری زیادہ پھیلی ہو، تو ایسے موقع کے اوپر سرکہ، لیمو اور شکنجبین کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ سرکہ، لیمو اور شکنجبین، پہلی دو چیز تو شاید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تیسری چیز وہ شکنجبین، کسی بھی یونانی میڈیسن والے کے یہاں جا کر کہیں گے کہ شکنجبین دو، تو لکوڈ آتا ہے وہ آپ کو دیں گے، اس کا شربت بھی بنتا ہے، اس کو سلاڈ میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور لیمو تو کیسے کیسے استعمال کرنا ہر ایک جانتا ہے۔ رہا سرکہ، تو سرکہ جس کو انگلش میں ونیگر کہتے ہیں، گجراتی میں سرکو کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الادام الخل، بہترین سالن، بہترین ترکاری وہ سرکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کو سب سے بہترین ترکاری اور سالن بتلایا۔ آج ہم لوگ بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے ہیں گھر میں، اچھی ترکاری کون سی، اچھا سالن کون سا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالن، ترکاری بہترین اگر کوئی ہو تو سرکہ ہے، ونیگر ہے، سرکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونیگر کو، سرکے کو روٹی کے ساتھ باقاعدہ کھاتے تھے۔ ہم لوگ تو ٹیسٹ میں کھاتے ہیں، کھچڑا ہے، حلیم ہے، سموسہ ہے، کباب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترکاری کے طور پر کھاتے تھے، یعنی پلیٹ میں سرکہ لیا اور روٹی کے ساتھ ملا کر کے سرکہ کھایا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے وہ گھر میں سب کچھ ہے، اس گھر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے آج سے ایک کام تو یہ کرو کہ سرکہ گھر کے کچن میں کمپلسری ہونا چاہیے، اس کی بوتل سنت کی نیت سے لا کر کے گھر میں رکھ دو، اور گھر میں کہہ دو کہ جب بھی دسترخوان بچھاوے تو وہاں سالٹ رکھتے ہیں، نمک رکھتے ہیں، اور بلیک پیپر، کالا مری کی ڈبی رکھتے ہیں، اچار چٹنی رکھتے ہیں، تو سرکہ بھی رکھیں اور سنت کی نیت سے رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اللہ کے نبی اس کو پسند فرماتے تھے، اور دو چار لقمے بھی روٹی کے سرکے کے ساتھ کھاوے، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دوا بھی ہو جائے گی۔ اس حدیث کی شرح میں شراح حدیث لکھتے ہیں کہ سرکہ کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں، اور آدمی کی ہضم اور پاچن شکتی بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال سرکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، حضور کی پسند کی نیت سے اور بیماری کے علاج کی نیت سے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے، تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ میں علاج اور فائدہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت عطا فرمائیں، اور کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی ہر سنت کو سیکھ کر کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔